وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال واقعتاً بڑا ہی عجیب ہے کہ ایک بھائی نے شیعہ کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب اس بھائی سے کہا گیا کہ شیعہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، تو اس نے صحیح بخاری کے حوالے سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا واقعہ دکھایا۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ وہ بلوائی ایسا مشرکانہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے جیسا شیعہ رکھتے ہیں۔ شیعہ قرآن کو ناقص مانتے ہیں، جو قرآن کو ناقص مانے اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی نماز کیسے ہوگی؟ وہ بلوائی تھے، مجرم تھے، مشرک نہیں تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی مانتے تھے۔ لیکن یہ شیعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی منکر ہیں، قرآن کے تو کامل ہونے کے منکر ہیں ہی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ شیعہ تمام صحابہ کو کافر سمجھتے ہیں سوائے 4 کے۔ تو ایسے بدترین لوگوں کے پیچھے ایک موحد اور متبع سنت کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اب یہ شیعہ نہ قبلہ کو تسلیم کرتے، نہ اللہ کو واحد تسلیم کرتے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں، بلکہ موجودہ زمانے کے جو 12 شیعہ ہیں، ان کا تو دھرم ہی اسلام سے الگ ہے۔ خاص طور سے خمینیت زدہ جتنے بھی شیعی ہیں یہ تو رافضی ہیں۔ اور سب سے اہم بات ایک مومن کو سمجھنی چاہیے، وہ یہ کہ جو غیر اللہ کی دہائی دینے والا ہو وہ تو پکا مشرک، یہ تو رات دن یا علی المدد یا علی المدد، مردے سے التجا اور فریاد کرنے والا مشرک ہے، اور مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، مشرک کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورۃ الانعام۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے اعمال بھی اکارت چلے جائیں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ تو ایک مومن کو ہمیشہ یہ فرق یاد رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ غلط استدلال کر لیتے ہیں، کہاں وہ بلوائی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑے ہونے والے، اور کہاں یہ مردہ پرست 12 امام کے دعوے دار، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وہ ظالم تھے، بدترین مجرم بھی تھے، بدترین فاسق بھی تھے، لیکن مشرک نہیں تھے۔ اس لیے صحیح بخاری کی اس روایت سے استدلال کرنا نامناسب ہے، اور کبھی بھی